خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة۔ وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری باتوں کو میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج تو جمعرات کا دن ہے۔ تقریباً 2 سالوں سے ہمارا یہ لائیو بیان ہو رہا ہے اور وہ جمعہ کے دن رات میں ہوتا تھا، جی ہاں، لیکن آج سے ہم نے جمعرات کے دن اس بیان کو کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی کے پل باقی ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہے، اس نیک کام کو کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو بیان ہوتا ہے لائیو، جس کو ہزاروں کی تعداد میں آپ پوری دنیا میں سنتے ہیں، اب یہ جمعرات کو ہی ہوگا، جی ہاں، یعنی ایک دن پہلے ہوگا رات 9:30 بجے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ تقریباً 1 سال سے مسجدوں کے ائمہ کرام، امام، کچھ علماء ہم کو یہ بار بار میسج کر رہے تھے، فون کر رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ حالات حاضرہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، تو اگر آپ جمعرات کے دن ہی اس بات کو کر دیں تو ہم رات میں بھی اس بیان کو سن لیں گے، جمعہ کے نماز سے پہلے 2-3 بار سن لیں گے، اور پھر ہم اپنے جمعہ کے بیانات میں آپ کے اس بیان کو کا حوالہ دے کر یا سہارا لے کر ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور ہم امت تک کچھ اہم باتیں پہنچا دیا کریں گے۔ تو آپ جمعرات کو کر دیں۔ یہ 1 سال سے علماء کرام کی درخواست چل رہی تھی، اور ویسے بھی میں بھی کافی پریشان ہو جاتا تھا کہ جمعہ کے دن پہلے صبح 2 گھنٹہ نیوز ریکارڈ کرنا، 2 گھنٹہ نیوز بولنا، پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جانا، 1 گھنٹہ بیان، خطبہ، نماز پڑھانا، پھر رات میں 1 گھنٹہ لائیو بیان، تو بڑی تکلیف مجھے بھی ہوتی تھی۔ تو ان دونوں چیزوں کو اور دوستوں کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نے لائیو بیان کا دن طے کر لیا ہے جمعرات، یعنی اب لائیو بیان ہمارا جمعہ کو نہیں بلکہ جمعرات کو ہی ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم عناوین کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر مریض کو ٹائیفائڈ ہے تو ٹائیفائڈ کا ہی ڈوز اگر دیا جائے تو وہ اس کے فائدے کا رہے گا۔ اگر مریض کو ٹائیفائڈ ہے اور آپ ملیریا کا بہت اچھا ڈوز دے رہے ہیں تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس کو بیماری الگ ہے۔ تو ایسے ہی ہم اس لائیو بیان میں کوشش کرتے ہیں کہ حالات جو چل رہے ہیں ہم ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچائے، تاکہ بیماری کے اعتبار سے دوا بھی مل جائے اور علاج بھی ہو جائے۔ تو آج کے بیان کا حالات کو دیکھتے ہوئے گزشتہ کل ہی جو بڑے حالات پیش آئے ہیں ملک میں، ہمارے پیارے ملک میں، تو انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کو پیغام دینا ضروری سمجھا کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ مسلمانوں کی جو بے حسی ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کا جو انتشار ہم دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ظلم کو سہنے کو بھی ہم مجرمانہ خاموشی جو دیکھ رہے ہیں، اس کو لے کر آج کا ہم نے بیان چنا ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر حالات اس سے بھی زیادہ برے آ سکتے ہیں۔ جی، ویسے ہی جو حالات آئے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ حالات جو آئے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات اہل ایمان پر، نبی کے عاشقوں پر، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئے ہیں۔ لیکن ان حالات میں بھی اور آج کے حالات میں بھی اگر ہم اللہ کی کتاب مقدس کو، قرآن مجید کو سامنے رکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، تو پھر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ہم نے اس عنوان کو اس لیے بھی چنا ہے کہ آج ہماری اپنی برادری یعنی علماء برادری بھی اور ہمارے ائمہ کرام بھی آج کہیں نہ کہیں خاموش نظر آ رہے، کوئی بول نہیں رہا ہے، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے۔ اسلام آپ کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ظلم کرنا بھی گناہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کے بڑوں کو، آپ کے جوانوں کو بے قصور الزامات، غلط الزامات لگا کر آپ کے جوانوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، مرڈر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ اور عجیب چیز ہے، آج میں نے اس لیے عنوان چنا ہے کہ عجیب چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ اتنا کھلا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی پوری طریقے سے سناٹا اور خاموشی نظر آ رہی ہے۔ تو میں پھر بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ دیکھو بھائی، میں تو اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں، کوئی تنظیم ساتھ دیں نہ دیں، کوئی تحریک ساتھ رہے نہ رہے، اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی، اور وہ آیت بھی مجھے یاد آ رہی ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اکیلے ساتھ میں تھے، غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا اور ابو بکر کا پیچھا کر رہے تھے، اور جس غار میں ابو بکر اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دشمن اس غار کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کے قدموں کی، ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، تو اس وقت پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، خوف نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی ہم تو بول رہے ہیں، ہم تو بھلے ہی اکیلے ہیں، ہم کو بھی لگتا ہے کہ بھائی ہماری بھی تو اپنی جان ہے، ہماری بھی تو اپنے بیوی بچے ہیں، ہم کو بھی تو سیف رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن پھر اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ ظلم کو ہوتا دیکھو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کا ہاتھ روکو۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد کر اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی نبی نے کہا کہ ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کی بھی مدد کرو، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کو بچانے کا کام کرو، اس پر ظلم مت ہونے دو، یہ مظلوم کی مدد ہوگی، مظلوم کو بچا دو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم نہ کرنے دو، ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے۔ کیونکہ اگر اس کو ظلم کرنے دو گے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا، جہنم کا حقدار بنے گا، تو اس کی بھی مدد کرو ظالم کی۔ ظالم کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے تو اس کی مارنے میں مدد کرو کہ ہاں بھائی یہ لے ہتھیار اٹھا اٹھا کر اس کو دو کہ لے مدد، لے مار، اچھا مار اور مار، نہیں۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہونے دو۔ اور آج حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج بولنا پڑ رہا ہے کہ اتنے بدترین حالات آئے ہیں کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ابھی یوں سمجھیے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ تاریخ کے بدترین حالات ہے، اس سے پہلے شاید اتنے برے حالات نہ آئے ہو۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں فی الحال اگر عالمی اعتبار سے بھی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ فلسطین میں کس طریقے سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کس طرح معصوم بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، کس طرح عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح ارض مقدس سرزمین مقدس فلسطین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کس طرح بیت المقدس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں لبنان کا حال، شام کا حال، پوری سیریا کا حال، برما کا حال، پوری دنیا کے حالات آپ دیکھیں تو آپ کو حالات بتائیں گے کتنے بدتر حالات ہیں۔ تاریخ کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ہمارے ملک کی بات کریں تو پھر تو جناب وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بتانے کی ضرورت آپ کو یہ ہے کہ آپ مجرمانہ طور پر خاموش بیٹھے ہیں، آپ ظالم کو روک نہیں رہے ہیں، اور آپ مظلوم کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، عمرے پہ عمرے آپ کر رہے ہیں، حج پر حج آپ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا عمل، ایک بڑا نیکی کا عمل اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ظالم کو ظلم مت کرنے دو اور مظلوم پر ظلم ہونے مت دو۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم مجرمانہ اعتبار سے بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی ہم مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، حالات تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشہور حدیث کا بھی آپ نے سنا ہوگا، سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث اب آپ سنیں گے تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ آج پورے حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج سے 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں
یا یوں لفظوں میں سمجھ لیں آپ کہ دنیا کے سارے سماج، دنیا کی ساری قومیں، دنیا کے ساری برادری والے، سارے الگ الگ دھرم والے، دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنے سماج ہیں، جتنی برادریاں ہیں جو اہل ایمان نہیں ہیں، پیارے آقا نے اشارہ فرمایا تھا اور یہ کہا تھا صاف طور پر، واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں، کبھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ نکاح اگر لیٹ ہو گیا، جی ہاں، دسترخوان بچھنے کا انتظار کرتے ہیں، تو جیسی دسترخوان بچھتا ہے تو پہلے والوں کا کھانا بھی نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ بس تم اٹھو اور ہم حملہ کریں۔ جی ہاں، تو آج دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ایسی ہی ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ جی ہاں، اور میں سب کا الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں کہ کون کون آپ پر ٹوٹ پڑ رہا ہے، اہل ایمان کے علاوہ یوں سمجھیے کہ ساری جتنے ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے سماج ہے، سب اہل ایمان پر ٹوٹ رہے ہیں، اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا میں اہل ایمان ہی کی طرف سے ان تمام ظلموں پر خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اور جب آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، ساری قومیں تم پر حملہ کرے گی، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم کم ہوں گے، ہم مائنورٹی میں ہوں گے، ہم کم ہوں گے، اس وجہ سے لوگ ہم پر ٹوٹیں گے، اس وجہ سے ہم کو دبائیں گے، اس وجہ سے ہم کو کچلیں گے، اس وجہ سے ہم کو ماریں گے کیونکہ ہم کم ہوں گے، کیا حضور اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ نہیں، اس وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم کم ہو، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوں گی، تم بکثرت ہوں گے، تمہاری کثرت ہوگی، تم مائنورٹی میں نہیں رہو گے بلکہ تم میجورٹی میں رہو گے۔ اب اگر اس جملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور کرے تو سارے حالات پتہ چل جائیں گے کہ اللہ کی قسم آج ہم کم نہیں ہیں، آج ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں۔ اگر عالمی اعتبار سے انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو ہم میجورٹی میں ہیں، 56 ملکوں کے ہم مالک ہیں، سونے کے پہاڑ ہمارے پاس میں ہیں، سونا اگلنے والی زمینیں ہمارے پاس میں ہیں، آئل، پیٹرول اور ڈیزل اگلنے والی، دنیا کی قیمتی چیزیں اگلنے والی زمینوں کے ہم مالک ہیں۔ دولت بھی آج ہمارے پاس کم نہیں ہے، کئی ملکوں کے ہم حکمران ہیں، 56 ملکوں پر ہماری حکمرانی ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیل جیسے 2 کوڑی کے 1% دنیا میں جن کی 1% آبادی نہیں ہے، اسرائیلی درندے اور اسرائیلی کتے جو ہے وہ اہل ایمان پر اور اہل اسلام پر ٹوٹ رہے ہیں، بیٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، اور ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور مقدس زمین بیت المقدس کی حرمت کو، اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ ہم کم ہوں گے؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں، بلکہ اس وقت تم کثرت میں رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ رہے گی۔ تو کہا کہ حضور پھر ایسا کیوں ہوگا؟ ہم زیادہ بھی رہیں گے، اس کے باوجود بھی ہم پر لوگ ظلم کریں گے، ہمیں ماریں گے، کاٹیں گے، ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس وقت وہن تمہارے اندر آ جائے گا، وہن تمہارے اندر آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا ہوتا ہے، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے 2 چیزیں فرمائی، کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت کا ڈر اور موت کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا، یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی۔ جی ہاں، مال کی محبت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ آج جس کو دیکھو وہ مال کا حریص اور لالچی بنا ہوا ہے، مال کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان نے بھی حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیا، بس مال چاہیے، مال کی محبت ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ مال ہوگا تو پھر جناب دنیا کی ساری موج مستی عیش آرام سب میرے پاس ہوگا۔ تو مال کے حریص بنے ہوئے، مال کی محبت دل میں آ گئی ہے،
دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے، دنیا کی رنگینیاں، موج مستی، عیش آرام. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. آج جوان بھی تن آسان ہو گئے ہیں، جفاکش زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے، محنت ان کی ختم ہو گئی ہے، اور آج سب موج مستی اور عیش آرام کے دلدادہ اور شوقین ہو گئے ہیں. تو دنیا کی محبت، مال کی محبت دل میں آ گئی ہے، اور وہ کراہیت الموت، اور موت کا ڈر. زندگی سے بڑا پیار ہونے لگا ہے. وہ جو شہادت کا جذبہ ہوتا تھا نا، جو شہادت کا جذبہ ہوتا تھا کہ شہید ہو جائیں گے، جی ہاں، تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گے، وہ شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا، موت کا ڈر آ گیا، اور ہر شخص اپنی چمڑی اور دمڑی دونوں چیزیں بچانے میں لگا ہوا ہے. اللہ کے حبیب نے 1450 سال پہلے کہا، 1450 سال پہلے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں آئے گی تو دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، ایسے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے. اور جہاں تک اگر میں میرے ملک کی بات کروں تو پھر جناب ملک میں تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ مولانا صاحب کا کہیں بی پی تو نہیں بڑھ گیا، شوگر تو نہیں بڑھ گئی، بے وقوفی کی باولی پاگل پنی کی باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم اس ملک میں دوسری مائنورٹی میں سب سے بڑی مائنورٹی، یعنی بلکہ میں اس کو مائنورٹی نہیں کہوں گا، میجورٹی میں 13 سے لے کر 15% تک ہماری آبادی ہے. جی 1% 2% والے مکھیہ منتری بن سکتے ہیں، 1% 2% والے پی ایم سی ایم بن سکتے ہیں، لیکن 13-14% والے مکھیہ منتری نہیں بن سکتے ہیں. جی 14-15% ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں. کوئی بھی آ رہا ہے اور سوروں کا جھنڈ کے جھنڈ آ رہا ہے اور موب لنچنگ کر کے چلا جا رہا ہے. جی ہاں، اور ملک کے حالات تو آپ کو معلوم ہے. کہیں پر لو جہاد کے مسئلے، لو جہاد کے نام پر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پر گو رکشا کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے. کیوں؟ جیسے میں اکثر کہتا ہوں ہنستے ہنستے کہ بوٹی بولتے نا، 2 روٹی ہونا ہم کو، 2 روٹی اور 2 بوٹی. تو بوٹی کھانے کے چکر میں ہم بوٹی ہو رہے ہیں، ہماری بوٹی ہو رہی ہے. تو گو رکشا والے گو رکشا کے نام پر ہمیں مار رہے ہیں. جی ہاں، بلکہ میں تو کہتا ہوں گو رکشا والے بھی اس بات کو سن لیں، ملک والے بھی اس بات کو سن لیں کہ جناب ہم تو گائے کو بہت مانتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ جی ہاں، ہم تو گائے کو بہت مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پوتر قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے، گویا کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد میں اگر ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے، اور وہ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی سورت ہے. اس کا نام ہے سورہ بقرہ، اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے. تو گائے کو تو ہم مانتے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. جی ہاں، شکایت تو ہمیں یہ ہے کہ ملک کی ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ گو رکشا ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ گائے ماتا کو راشٹریہ پشو گھوشت کر دو، قومی جانور گھوشت کر دو. ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گائے کو آپ راشٹریہ پشو، قومی جانور قرار دے دو. مگر حکومت ایسا نہیں کرے گی کیونکہ حکومت کو بیف ایکسپورٹ کا جو کاروبار ہے سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو اسی سے ہو رہا ہے. بلکہ جناب جو بیوقوف بنا کر حکومت آئی ہے بیف کے خلاف اور گو رکشا کے نام پر جو حکومت آئی ہے جناب، انہی کی حکومت میں اس وقت ان 7 سالوں میں ہمارا ملک بیف ایکسپورٹ کرنے میں، دوسرے ملکوں کو پہنچانے میں ہمارا ملک نمبر 1 پہ آ گیا. سب سے بڑا ملک اس وقت بیف ایکسپورٹر ہمارا بن گیا. تو یہ حکومت مکاری کر رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی غداری کر رہی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی گو کو آپ، گائے ماتا کو آپ جو ہے راشٹریہ پشو گھوشت کر دو. لیکن گو ماتا کے نام پر سیاست کرنے والوں کی حکومت میں سب سے زیادہ بیف میں ملک نے کمایا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گو ماتا، گائے ماں کو جو بیچتے ہیں وہ نالائق اور جو کمینی اولاد ہے جو ماں کو بیچتی ہے، ان نالائق اور کمینی اولادوں پر کیس درج کیا جائے، ان پر کارروائی کی جائے. مگر ان پر کارروائی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو جو لے جانے والے سیدھے سادے لوگ ہیں جو خرید کر لے جاتے ہیں، بھلے ہی کھیت کے لیے کیوں نہ لے جائے، شیتکری بن کر کیوں نہ لے جائے، تو بس گو رکشک، بالکل گو رکشا کے نام پر جھڑ کا جھڑ آتا ہے اور کسی انسان کو گائے کے نام پر مار دیتا ہے، موب لنچنگ کر دیتا ہے. تو یہ سب گھٹیا اور طوائف والی راجنیتی اس وقت ملک میں چل رہی ہے. جی ہاں، کسی اسٹیٹ میں
تو یہ حکومت خود بیچ رہی ہے. گوا اسٹیٹ میں یہ حکومت ان کی حکومت ہے اور خود بیچ رہے ہیں. بلکہ وہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ جب الیکشن تھا تو پرچار کیسے ہو رہا ہے. خود جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے کینڈیڈیٹ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم کو جتا کر لایا تو ہم بہترین بیف آپ کو کھلائیں گے. تو یہ سب مکار ہیں. لیکن خیر ملک میں یہ حالات بن رہے ہیں اور اس پر ہم مجرمانہ طور پر ہم خاموش بنے ہوئے ہیں. لو جہاد کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے, گو رکشک کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے. کیوں؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور ایک دوسرے کو ہم یوں سمجھے کہ کسی پر مصیبت آتی ہے تو ہم بول بھی نہیں پا رہے ہیں. لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب قرآن مقدس یہ کہتا ہے, قرآن مقدس صاف طور سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے ایسے ہی حالات رہے گے. قرآن نے یہ بھی کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. آج ہم جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں, ہم کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہیں جی. بڑے بڑے مسائل ہیں, آج ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے. تو بولو نا, علم بھی حاصل کرو, بولو کہ بھارت کا مزاج. ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو کہ ہم نے ملک کو کیا دیا. شروع سے لے کر آج بھی ہم کہیں گے کہ بھارت کا میزائل مین کون؟ مسلمان. بھارت کا میزائل مین کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام, مسلمان. چائنا کے ساتھ جب جنگ ہوئی 1962 میں, چائنا کے ساتھ بڑی جنگ ہوئی, تو بولو کہ اس وقت سب سے بڑا بھارت کو چندہ دے کر بھارت کو چائنا سے جنگ جتانے والا کون؟ مسلمان. حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے اس وقت 5 یا 6 ٹن سونا دیا تھا. لال بہادر شاستری اس زمانے میں پی ایم تھے, وزیر اعظم تھے, جو سونا لینے گئے تھے. تو چائنا سے بھی 1962 میں جنگ جتانے والا کس کا ہاتھ؟ مسلمان. ہاں, آج تو یہ لوگ چائنا کا نام زبان پر لانے سے ڈر رہے ہیں. پاکستان کی جنگ میں ایک ویر نکلا تھا جس نے پاکستان سے جنگ جتایا تھا, جو بھارت کی طرف سے اس وقت زبردست لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اس ویر کا نام بھی کیا ہے؟ عبد الحمید. وہ بھی کون؟ مسلمان. ویر عبد الحمید. کیا ثبوت دو وفاداری کا, محبت کا, بولو بھی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا حکومت سے بھی, اور جو ملک میں ملک کے وفاداری کے نام پر مومنین اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں, ان غداروں سے یہ کہوں گا کہ ارے آج تو حکومت ہمارے مردوں کا بھی پیسہ تم کھا رہے ہو, مردوں کا پیسہ کھا رہے ہو. تاج محل سے سالانہ 20 سے 25 کروڑ روپے بھارت کی سرکار کھاتی ہے. ہماری لاش کا بھی پیسہ تم وصول کر رہے ہو, ہماری لاشیں بھی پیسہ دے رہی ہے. ہمایوں کا مقبرہ دلی میں, مقبرہ مینس جہاں لاش ہماری دفن ہے, تو جو ہمارا مقبرہ ہے, ہمارے بزرگوں کی مزاریں ہیں, اس سے بھی ہمایوں کے مقبرے سے سال میں 5 سے 10 کروڑ سالانہ بھارت سرکار کو مل رہا ہے. قطب مینار دلی میں, اس سے بھی 5 کروڑ وصول کیا جا رہا ہے. لال قلعے سے بھی کروڑوں روپے وصول ہو رہے ہیں. تو خیر میں یہ تھوڑا سا جذبات میں آ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان بھی جو ہے بولنے کے موڈ میں نہیں ہے, اور ایک دم احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے, منہ بھی نہیں کھول رہا ہے. اچھا, جو بول رہے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے, اور بولنے والوں کی بھی ہمت کچی کرتے ہیں, اس کو بھی ڈرا دیتے ہیں. نہیں, ہم اس ملک کی حفاظت کرنے والے تھے اور ہم نے اس ملک کی حفاظت کیا, بچایا, اور تاریخ ہسٹری گواہ ہے کہ 700-800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. تو مسلمانوں کی حکومت میں کبھی ہندو مسلم دنگے نہیں ہوئے, مسلمانوں کی حکومت میں کبھی ہندو بھائیوں کو دبایا, کچلا اور قتل نہیں کیا گیا. مسلمان جب حکمران تھے تو اس وقت کبھی کسی مسلمان نے زبردستی کسی کو اللہ اکبر کا نعرہ لگانے نہیں دیا, جیسے آج 2 کوڑی کے لوگ کسی ایک اکیلے مسلمان جوان کو دیکھ کر کہتے بول جائے شری رام. مسلمانوں نے 700-800 سال میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کبھی کسی مسلمان نے کسی ہندو بھائی کو پکڑا ہو اور اس سے کہا کہ بول اللہ اکبر بول. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دھرم ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے. لا اکراہ فی الدین, ہمارا دھرم ہم کو زبردستی نہیں سکھاتا ہے. تو خیر آؤ مسلمانوں, آج جو حالات ہو رہے ہیں آپ یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, لا تحسبن اللہ غافلا عما يفعل الظالمون. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو,
اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ وہ بے خبر ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس آیت میں بہت بڑا پیغام بھی ہے، تسلی بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اللہ سب خبر رکھ رہا ہے، وہ بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، لبنان میں، سیریا میں، سوڈان میں، شام میں، آسام میں، برما میں، میانمار میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں، اللہ سب سے باخبر ہے، اللہ کو ساری خبر ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی کتاب کے ذریعے سے پوری تعلیم دی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو تم اس کا مقابلہ کیسا کرنا، اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو بلا بیٹھے ہیں، اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو جو میرا آج کے بیان کا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو اس سے بھی بدتر اور برے حالات آ سکتے ہیں۔ بلکہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا ایک بیان مجھے یاد آ گیا کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے بہت ساری باتیں کہتے ہوئے یہ کہی ہے کہ 800 سال تک، 1000 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی، مگر پھر اللہ نے کرم کیا۔ وہ عجیب لفظ استعمال کر رہے بیان میں، آپ بھی سن کر تعجب کریں گے کہ اللہ نے کرم کیا کہ مسلمانوں کو کرسی سے نیچے اتارا، کیونکہ مسلمان اسلام کی تعلیمات کو بھول گیا تھا، دنیا میں مست ہو گیا تھا، محلات بنانے میں لگ گیا تھا، محبوباؤں کی یاد میں محلات بنانے میں لگ گیا تھا، موج مستی، شراب و شباب اور جانے ناچ گانا، دنیا میں مست ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تم دنیا میں حکومت کرو۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہو، اگر تم دنیا میں ظلم کو، ظالموں کو ختم کرنے والے ہو، انصاف کو قائم کرنے والے ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں دنیا میں غالب رکھوں گا، حکمران رکھوں گا۔ تو آج اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کر لیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیا، اور ہم نے اپنے حالات کو بگاڑ لیا۔ ہم اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے لگے، نبی کی تعلیمات سے ہم بغاوت کرنے لگے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ یاد نہیں، جن کو پاکی اور ناپاکی کسے کہتے یہ معلوم نہیں، آج وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور پھر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر ظلم اس لیے بھی بڑھ رہا ہے جناب کہ ہم نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کو اٹھایا جا رہا ہے، جی ہاں، اور الگ الگ ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ آج ہی آپ بول رہے ہیں جب آپ کی برادری، آپ کے ایک عالم کو اٹھایا گیا؟ نہیں، میں تو بہت پہلے سے بول رہا ہوں، چاہے آپ بولے نہ بولیں، آپ ساتھ دیں نہ دیں، میں تو اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں اور بول رہا ہوں جی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ گناہ کو ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، ظلم کے خلاف بولو، اور یہ دونوں بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں برا سمجھو کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم بول نہیں پا رہے ہیں، جی ہاں، اور ہماری مجرمانہ خاموشی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری مجرمانہ خاموشی اگر اب بھی نہیں جاگے تو ہماری مجرمانہ خاموشی ہم سب کو تباہ کر دے گی۔ کیا، اور ہماری مثال کیسی ہو گئی ہے؟ ایک واقعہ میں نے سنا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ ہماری مثال کیسے ہو گئی ہے کہ آج کسی کو گرفتار کیا گیا تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا تھوڑی ہو، ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے۔ تو ہماری مثال کیسے ہو گئی؟ جیسے میں خود بھی بکر قصاب ہوں، اور میرے کئی رشتہ دار جو ہیں، جیسا خود میرے برادر نسبتی میری بیوی کے بھائی، جس کو ہم عام زبان میں سالے کہتے ہیں، وہ لوگ بھی مرغیاں کاٹتے ہیں، تو ان کی دکان پر پنجرا رکھا ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مرغی کاٹنے والا یعنی دکان کا مالک جو ہے، وہ جب مرغی کاٹنے جاتا ہے تو پنجرے میں ایسا ہاتھ ڈالتا ہے اور ایک مرغی کو پکڑ کے کاٹنے کے لیے باہر نکالتا ہے، تو دوسری اور بھی جو اس میں پنجرے میں مرغیاں رہتی ہے وہ پھٹ 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 کر کے پیچھے ہو جاتی ہے نا، پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ قصاب جو ہے ایک مرغی کو پکڑتا ہے اور نکالتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اور پھر وہ ساری مرغیاں، پھر وہ پنجرا بند کر پھر ساری مرغیاں شانت ہو جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے چل ہمارا نمبر نہیں آیا، وہ گئی۔ لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ قصاب جو ہے نا، کھٹکی جو ہے، ایک ایک کر کے برابر ساری مرغیوں کا نمبر آتا ہے،
جی ہاں، حالانکہ میرا ماننا ہے، مثال کے طور پر میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ اگر قصاب نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا اور پنجرے میں اگر 10 مرغیاں بھی تھی، تو اگر ساری مرغیوں نے اگر مل کر اس کے ہاتھ پہ حملہ کر دیا تو کم سے کم وہ ہاتھ ڈالنے کو ڈرے گا، ہاتھ تو اس کا زخمی ہو جائے گا. لیکن نہیں، ساری مرغیاں پیچھے بھاگ جاتی، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، ہے نا. پھر ایک ایک کر کے سب کا نمبر آتا ہے. تو بس میرے بھائیوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی اہل ایمان پر ظلم کیا جاتا ہے، ناجائز اس کو اٹھایا جاتا ہے اور غلط الزاموں میں ہمارے جوانوں کو اٹھا کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ ناکافی ثبوت کی بنیاد پر عدالت باعزت رہا کرتی ہے. اس کے 10 سال 15 سال جو جیل کے سلاخوں میں چلے گئے وہ کون بھرے گا؟ جی ہاں، آتنکواد کا جو اس پہ ٹھپا لگا، اس کی بیوی کی زندگی ختم ہو گئی، اس کے بچوں کی زندگی ختم ہو گئی 15-20 سال میں، تو پھر اس کا صلہ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ آج ہم سب خاموش ہیں. جی، ہمارے مسلکی جھگڑے، ہمارے جماعت کے جھگڑے اور یہ ہمارا انتشار، بلکہ میں نے جو اگلا جملہ کہا نا کہ جو میرے بیان کا ٹکڑا ہے کہ مسلمانوں کی بے حسی اور انتشار، آج ہماری بے حسی بھی ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم سب خاموش ہیں. کس کو اٹھایا گیا؟ اس کو اٹھایا گیا، اپنے مسلک کا نہیں ہے، وہ اپنی جماعت کا نہیں ہے، اپنی برادری کا نہیں ہے. تو آج ہماری اس بے حسی، بے غیرتی اور ہمارے اس انتشار نے، ہمارے مسلکی جھگڑوں نے، ہمارے جماعتی جھگڑوں نے، ہمارے برادری واد نے آج ہم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یاد رکھو ہوشیارو، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنی جماعت میں مست رہنے والوں، یاد رکھو تم بھی بخشے نہیں جاؤ گے، سب کا نمبر آئے گا. جیسے پرسوں میں نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بوجھیں گے، خاموش رہو گے نا، بولو گی نہیں نا، لڑو گی نہیں نا. اگر جمہوری طریقے سے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم باہر نکل کر پتھر پھینکو، دنگے کرو، فساد کرو، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے آواز تو اٹھاؤ، بولو تو صحیح، چیخو تو صحیح، چلاؤ تو صحیح، اتحاد دکھاؤ تو صحیح، یونٹی دکھاؤ تو صحیح، ظلم کے خلاف باہر آؤ تو صحیح. اور یاد رکھو اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں نے کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. جی، جبکہ جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی نے ہم سے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میں سمجھتا ہوں، اکثر میں میرے بیانوں میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اتنا پیارا ہے، جو نبی نے جو رشتہ جوڑا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی نے یہ جو رشتہ جوڑا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ رشتہ ہمارے خون کے رشتے سے بڑا ہے، کیونکہ یہ رشتہ نبی نے جوڑا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، سن لو، اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو، اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو مسلمان سمجھنے والوں اور دوسروں کو کافر سمجھنے والوں اور دوسروں کے سلام کا جواب بھی نہ دینے والوں، سن لو، نبی پاک نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے کے ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. ایک کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں. آج تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. ہم تو یہی سوچ کر اس کے لیے لڑتے نہیں ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں ہے. یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے. قرآن نے بھی کہا تھا اور کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. قرآن نے کہا کہ آپس میں جھگڑنا مت، آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ اللہ کہتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. آج اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، کوئی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. جی ہاں، کوئی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. اور دشمنان اسلام نے ہم کو ہمارے، اچھا کمال کی بات ہے کہ دشمن بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو کن کن چیزوں میں لڑوانا ہے. جی، دشمن کو ہماری سب کی جماعتوں کے نام معلوم ہے، اور دشمن کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب ان کی ہر جماعت میں جماعتیں ہو گئی ہے. بلکہ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ اب ہم اتنے 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 تقسیم ہو چکے ہیں کہ تقسیم ہونے کے لیے بھی بچے نہیں ہیں.
اتنے جملہ دھیان سے سنیں کہ ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ تقسیم ہونے کے لیے بھی نہیں بچے ہیں. جماعت میں بھی 2 جماعت، تحریک میں بھی 2 تحریک، ہے نا. سنی جماعت ہے تو سنی جماعت میں 3-4 جماعت، تبلیغی جماعت ہے وہ پہلے ایک تھی اس میں بھی 2 گروہ، جمعیت علماء ایک تھی اس میں بھی 2 گروہ، مدرسے پہلے ایک تھے اس میں بھی 2 گروہ. کیا تھوڑا مرچی تو لگ رہی ہوگی لیکن کیا کرے، فیکٹ ہے، حقیقت تو ہے یار. ذرا حقیقت کو سننے کی طاقت بھی تو پیدا کرو، اور شرم بھی تو کرو، غیرت بھی تو کرو. اور ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ جناب ایک مسلمان ہم کو سلام کرتا ہے تو ہمارا امام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کا سلام کا جواب بھی مت دینا، وہ کافر ہے. ارے یارو اتنی جہالت، شرم کرو، غیرت کرو، بے حسی کو ختم کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے برسوں پہلے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ارے ہمارا نبی ایک ہے. ارے ہم تو وہ قوم ہیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے. ارے دنیا میں کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہم کو مارنے کے لیے ایک ہو جا رہے ہیں. جن کے کروڑوں خدا ہے وہ ایک ہو رہے ہیں، اور جن کا ایک خدا ہے، جن کا ایک رب ہے، جن کا اللہ ایک ہے، جو مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنہار رب العالمین ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی بھی ہمارا ایک ہے، دین بھی ہمارا ایک ہے، قرآن بھی ہمارا ایک ہے، قبلہ بھی ہمارا ایک ہے، سب کچھ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اگر اب بھی نہ جاگے اور ان ساری بے وقوفیوں کو ختم نہ کیا، اور ان سارے اختلافات کو، ووادوں کو، انتشار کو، مسلکی، جماعتی، برادری کے جھگڑوں کو ختم نہ کیا تو یاد رکھو پھر ایسے ہی موب لنچنگ ہوتے رہوں گے، ایسے ہی سوروں کا جھنڈ آتا رہے گا اور تمہیں قتل کرتا رہے گا، مارتا رہے گا. اور ایسے ہی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہو تو پھر یاد رکھو ایک کے بعد ایک سب کا نمبر آئے گا، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ابھی ایک ملک میں وہاں کے لوگوں نے قانون بنائے. شیعہ سنی میں ہمارا بڑا اختلاف ہوتا ہے، جی ہاں، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بہت اچھا قانون بنایا کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرے گا، شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرے گا، ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو ہم لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے محلوں میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے قوم میں، گاؤں میں جو ہم اہل ایمان کو آپس میں لڑوائے گا اور ایک دوسرے سے دور کرے گا اور ایک دوسرے کو ملنے نہیں دے گا، ایک دوسرے کو سلام کرنے نہیں دے گا، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینے نہیں دے گا، تو ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. کیونکہ آج تو علم عام ہو گیا نا، تو ہم پڑھے لکھے، ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس کا وروਧ کریں، اس کی مخالفت کریں. اگر میں مفتی ہارون، اگر میری مسجد میں جس جماعت کا ہوں، جس مسلک کا ہوں، اگر میں میری مسجد میں اگر اس طرح کی بات کروں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی اور آپس میں توڑنے کی، تو سب سے پہلے مجھے شرم آنا چاہیے. اور مجھے شرم اور مجھے غیرت نہیں آ رہی مسلمانوں کو لڑوانے میں، تو کم از کم سننے والوں نے روکنا چاہیے کہ امام صاحب ایسی باتیں نہ کرو. فرض کیا ہے نماز وہ بتاؤ، غسل کے فرض کیا ہے وہ بتاؤ، روزے میں کیا فرض ہے وہ بتاؤ، جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتاؤ. یہ انتشار کی باتیں اور یہ جھگڑوں کی اور اختلاف کی باتیں مت بتاؤ. بہت ہو چکا اختلاف، بہت ہو چکا انتشار، اور تمہارے اور ہمارے اختلاف اور انتشار کا ہی آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. میں ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اور دنیا والے جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی جماعتیں ہیں، ہمارے کتنے مسلک ہیں، ہم میں کتنی ٹولیاں ہیں، ہم میں کتنے گروپ ہیں. یہاں تک کہ ہنسی آتی ہے کہ اب تو ہم نے ٹوپیوں کے اسٹائل سے بھی ہم پہچانے جانے لگے. ایسی ٹوپی، ایسی ٹوپی، ایسی ٹوپی، بلکہ اب تو صافوں سے بھی پہچانے جانے. سفید لگایا وہ ہوگا، کالا لگایا وہ ہوگا، ہرا ہے ہرا وہ ہوگا،
जाफरानी कलर का है, वो होगा। नहीं लगाया, वो होगा। टोपी नहीं पहना, वो होगा। ऐसा भांगा, ऐसा, वो होगा। अरे यार, अल्लाह के वास्ते मैं सख्त कह रहा हूं, खुदा के वास्ते, क्योंकि मैं हालात को देख रहा हूं और आज मुजरमाना खामोशी को भी देख रहा हूं। कोई बोलने को तैयार नहीं। बड़ी बड़ी हमारी तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी हमारी तहरीकें हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के बंदो, बल्कि मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मैं जिस मसलक का हूं मुझे मेरा मसलक मुबारक, आप जिस मसलक के, जिस जमात के हैं आपको आपकी जमात मुबारक, आपको आपका मसलक मुबारक। कोई अपना मसलक मत छोड़ो, कोई अपनी जमात मत छोड़ो, कोई अपनी मस्जिद मत छोड़ो। जिसको जो मसलक पर है वो अपने मसलक पर कायम रहो, लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आपका हमारा कलमा एक, आपका हमारा नबी एक। थोड़ी थोड़ी कुछ चीजों में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं पढ़े लिखे इमामों से कहूंगा, जो दीन के ठेकेदार हैं, उनसे कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपनी दुकानदारी के चक्कर में आम मुसलमानों को न लड़ाओ। अपनी दुकानदारी के चक्कर में, अपने पेट के चक्कर में आम मुसलमानों को न लड़ाओ। ये उम्मत तुम्हारा हमारा मानती है, ये तुमको हमको जो सुनती है समझती है, तो उम्मत को न लड़ाओ खुदा के वास्ते। आपका की जमात, आपकी बिरादरी, आपका मसलक, आपकी मस्जिद आपको मुबारक। जो जिस मसलक पर है, जिस जमात पर है, सब अपने अपने मसलक पर, अपनी अपनी जमात पर कायम रहो और ये कोई किसी के खिलाफ काम ना करो। और कौन काफिर है, कौन जन्नती है, तूने कहां ठेका लिया, तुझे कहां अधिकार है? वो अल्लाह फैसला करेगा हश्र के मैदान में कि मैं काफिर था या तू काफिर, या मैं गलत था या तू गलत। हमको दुनिया में मुसलमान बनाने का ठेका दिया हुआ है कि अल्लाह के बंदों को इस्लाम पहुंचाओ। तो हम मुसलमान तो किसी को नहीं बना रहे, ये काफिर, ये काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर। तो तू क्या, तू अकेले ही मुसलमान है? तू जन्नत में तू अकेले ही रहेगा? जन्नत में तू अकेले रहेगा? ओ अल्लाह के बंदो, इस इंतशार का आज हमारे दुश्मन फायदा उठा रहे हैं जी। इसलिए मैंने आज का अनुमान रखा कि अगर अब भी ना जागे तो क्या, तो इससे भी बुरे हालात आएंगे। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इससे भी बड़े और बुरे और बदतर हालात आएंगे। आओ, कोई बात नहीं। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को, क्या बोलते शागिर भाई कहावत, सुबह का भूला शाम को घर आए। हाँ, सुबह का भूला शाम को अगर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आओ, अब तो तुम हम सब पढ़े लिखे हो गए ना। पहले कोई भी आता था हमको बेवकूफ बना देता था, कोई भी हमें हर मसलक और जमात और बिरादरी के नाम पर लड़वाता था। अब तो आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम ये बेवकूफी छोड़ें, एक हो जाए। जी हाँ, इंशाअल्लाह। हालात का बदलना अल्लाह के हाथ में, हालात अल्लाह जरूर बदलेगा। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आप अगर हालात को बदलना चाहे तो अल्लाह हालात बदल देगा। अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो हम हालात बदले तो खुद ब खुद सारे मसले हो जाएंगे। बल्कि मैं एक शेर कह के आपको हौसला दिलाऊंगा कि अंजाम उसके हाथ है, अंजाम उसके हाथ है। आगाज करके दे भीगे हुए परों से ही, भीगे हुए परों से ही प्रवास करके दे। आ जाओ, ये सारी बेवकूफियों को खत्म कर दो, सारे झगड़ों को खत्म कर दो। जी हाँ, वो मजरूह सुल्तानपुरी का भी वो शेर मुझे याद आ गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, सबको याद होगा ये शेर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। चल पड़ो आप। जी हाँ, और याद रखो, याद रखो, मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता है, मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता। बल्कि अगर किसी भी समाज का मुर्दा जा रहा हो ना, तो रास्ते में लोग बाजार में भी हो तो रास्ता छोड़ देते हैं। तो मुर्दों का कोई रास्ता नहीं रोकता, जिंदों का रास्ता लोग रोकते हैं। तो आप अगर जिंदा है तो अपनी जिंदगी को सबूत दो। आप अगर जिंदा है तो आप जुल्म के खिलाफ जमहूरी तरीके से ही सही, मगर बोलो, मुंह खोलो, खोल, मुंह खोल, लब खोल के आजाद है तू, तो मुंह खोलो। आप दंगे फसाद नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन कम से कम कोई जुल्म हो रहा है तो जनाब आप मुंह तो खोलो, आप बोलो तो सही, वरना हालात इससे भी ज्यादा बुरे आएंगे। बल्कि आखिरी बात कहकर अपनी बात को अब मैं खत्म कर दूंगा।
کہ یاد رکھو، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم کو اپنا فرض ہم نے بھلا دیا ہے، اپنے فرض پر ہمیں آنا پڑے گا. اللہ نے ہمیں کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا، تامرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے برائیوں سے روکتے ہو. تو آج ہم نے یہ دعوت و تبلیغ یعنی معروف کا حکم دینا، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دینا، یہ کام ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا. جی یہ ہمارا فرض تھا. اور بلکہ ایک آیت میں تو اللہ نے عجیب رہنما ایک اصول ہم سب کے لیے بیان کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن نے رہنما اصول بیان کر دیا کہ جو انسانوں کو نفع دے گا، جو انسانوں کو نفع دیتا ہے وہی زمین میں ٹھہر جاتا ہے. یعنی صاف اللہ نے کہہ دیا کہ جو انسانوں کی بھلائی کا کام کریں گے وہ زمین پر رہیں گے، باقی ہٹ جائیں گے. تو اب مجھے تفصیل کا وقت نہیں، وقت میرا ختم ہو گیا. تو ہر چیز کے لیے یہ اصول ہے. آپ دیکھیں جو انسان سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، انسانوں کی بھلائی کا جو کام کرے گا، مانوتا کی بھلائی کا جو کام کرے گا، مانوتا میں اگر گناہ عام ہو رہے ہیں گناہ کو ختم کرو، شراب عام ہو رہی ہے شراب کو ختم کرو، زنا عام ہو رہا ہے زنا کو ختم کرنے کی محنتیں کرو، ظلم عام ہو رہا ہے ظلم کو ختم کرنے کی محنت کرو، اتیاچار ناانصافی عام ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی محنت کرو، انسانوں کی بھلائی کا کام کرو، انسانوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، مانو سیوا کرو، انسانیت کے لیے نفع کا سامان بن جاؤ. اللہ کہتا ہے کہ جو انسانوں کے نفع کا سامان بنے گا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرے گا، باقی رہے گا. اور یہ چیز صرف انسانوں پر فٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب انسانوں کی خدمت کرے گی تو رہے گی. ابھی آپ دیکھیں میرے سر کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر پنکھا ہے آپ کے گھر میں، جب تک پنکھا آپ کی خدمت کرے گا ہوا دے گا آپ کے سر پر رہے گا، اور جس دن پنکھا ہوا دینا چھوڑ دے اس دن آپ اس کو نکال کر پھینک دیں گے. آپ کے گھر میں آپ نے LED لائٹ لگائے، آپ نے ٹیوب لائٹ لگائے، جب تک وہ اجالا دیتا رہے گا آپ کو اجالا دیتا رہے گا، آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا یعنی انسان کو، تو وہ گھر میں رہے گا. جس دن وہ ختم ہو گیا، فیوز ہو گیا، اڑ گیا، تو آپ اس کو اڑا دیں گے. اچھا اب یہ فیوز ہو گیا، پھینک اس کو نکال کر. ابھی تو آپ کے سر کے اوپر تھا ہے نا، یہ ابھی میرے سر کے اوپر یہ لائٹ ہے تو یہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ یہ شروع ہے، یہ اجالا دے رہا ہے تو میں اس کو رکھا ہوا ہوں آفس میں، یہ اجالا دینا چھوڑ دے گا میں اس کو نکال کر پھینک دوں گا کچرے میں. تو ایسے ہی مسلمانوں ایک قصور ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ہم نفع نہیں پہنچا رہے. ارے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اہل ایمان، ہم ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ نہیں رہے، ایمان والے ایمان والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیا دوسروں کی ہم بات کریں گے. تو خیر وقت ختم ہو گیا ہے. بڑا اہم عنوان تھا، بڑا حساس ٹاپک تھا. بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے اور اس پیارے ملک میں 2-3% لوگ ہی ہے جو ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک کو ہم نفرتوں سے بچائے، اس کو بچانے کی محنت کریں، فکر کریں اور ظلم کے خلاف جمہوری طریقے سے ہی صحیح مگر آواز اٹھائیں، بولے، ورنہ آپ کی یہ مجرمانہ خاموشی آپ کو، ہم کو اور پوری امت کو تباہ کر دے گی. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا آج سارے حالات کی تجھے خبر ہے. میرے مولا ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہم پر چاروں طرف سے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ رہی ہے.
خدا بندہ ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اور امت کو جو لڑوا رہے ہیں، پڑھے لکھے جاہل بن رہے ہیں اور امت کو مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، برادری کے نام پر، الگ الگ ناموں پر لڑوا رہے ہیں، میرے مولا ایسے لڑوانے والوں کو بھی تو ہدایت اور توفیق نصیب فرما، ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ میرے مولا اب بہت ہو چکا، میرے مولا رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، میرے مولا رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی آفت سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، اور ہلاک کر دینے والے خطرناک وائرس سے ہم سب کی اور ہمارے اس پیارے ملک کی اور پوری مانو جاتی کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، لیکن ہمارے پیارے ملک میں گھٹیا راجنیتی اور گھٹیا سیاست کی وجہ سے ظلم عام کر دیا گیا ہے۔ میرے مولا ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، اور مظلوموں اور بے قصوروں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ میرے مولا اس ہمارے پیارے ملک سے ظلم کو ختم فرما، ظالموں کو ختم فرما، ناانصافی اتیاچار کو ختم فرما، اور اس پیارے ملک میں امن کی، شانتی کی ہوائیں چلا دے، ہندو مسلم کو اتحاد، اتفاق اور محبتوں کے ساتھ رہنے والا بنا دے، اور مسلمانوں کو بھی آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے والا بنا دے۔ خدا بندہ جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رہبر انسانیت تو سب کو پیار